شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ایسا موضوع ہے جس کو ہم لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کی ضرورت ہمیں روزانہ پڑتی ہے کہ 5 وقت جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا پڑ جاتا ہے۔ اب جو آج کا ہمارا درس ہے اس میں چند باتیں ہیں، میں اس کا ابتدائی طور پر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، وہ گزرا ہی ہے تو اتنا بڑا گناہ کیوں اللہ پاک کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوگی کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں اور کیسے نماز پڑھے تاکہ اس کے آگے سے کوئی گزر نہ سکے۔ اور اگلی بات یہ ہوگی کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو بندہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اب کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، کبھی ہم گزر رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں دونوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے ذمے کیا ہے، اور اگر میں جو ہے کسی کے آگے سے گزر رہا ہوں تو میرے ذمے کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا گناہ ملے گا، اللہ مجھ سے کتنے ناراض ہوں گے، تو لکان ان یقف 40 خیر لہ من ان یمر بین یدیہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس کے سامنے سے گزرنا تو برداشت نہیں کرے گا لیکن 40 تک کھڑا رہنا برداشت کر لے گا۔ اب راوی کہتے ہیں یہ مجھے بھول گیا کہ حضور نے 40 دن کہا، 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا، لیکن محدثین کا اصول یہ ہے کہ جب وعید ہوتی ہے تو اس میں شدت لی جاتی ہے۔ تو اب یہاں مراد سب محدثین یہ لے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہا جائے بھی 40 سال تک کھڑا رہ، اگر گزرے گا تو تجھے یہ گناہ ملنا ہے، بتا کیا کرنا ہے۔ تو بندہ کہے گا جی میں 40 سال تک کھڑا رہنا برداشت کر لوں گا، آگے سے نہیں گزروں گا، کیونکہ وہ گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 سال کھڑا رہنا اتنی مشقت نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب 2 مصیبتیں آتی ہیں تو چھوٹی کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہ اپنے بچپن کا قصہ سنا رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگے گا۔ اب وہ رونے لگ گئے، کہتے میں نے کہا میں نے نہیں لگوانا، اور اس نے تو ادھم مچا دیا پورے ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹر عقل مند تھا، وہ کہنے لگا بھی بات یہ ہے کہ اس کو انجیکشن لگنے ہیں 2، اب بتا دو بیٹا 2 لگا دوں یا 1 لگا دوں، جلدی جلدی بولو۔ کہتا جی 1 لا دو جلدی کہتا 1 لگا دے، 2 نہیں میں لگوانے۔ تو جب بندہ بڑی مصیبت دیکھتا ہے چھوٹی برداشت کرتا ہے۔ اب اس سے کہا جائے بھی یہ گناہ ہے اور 40 سال کھڑا ہونا پڑے گا، بتاؤ کیا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے وہ 40 سال کھڑا ہونا تو برداشت کر لے گا، وہ گناہ برداشت نہیں کرے گا جو نمازی کے آگے سے گزرنے پر اس کو ملتا ہے۔ اور ابن ماجہ میں روایت آتی ہے لکان ان یقف 100 عام خیر لہ من الخطوۃ التی خطاہا، کہ اس کو کہا جائے کہ 1 قدم بڑھا کر اس کے آگے سے گزر جاؤ، ورنہ تمہیں یہ گناہ ملے گا اگر تم گزرے تو، اور نہیں گزرتے تو 100 سال تک تمہیں کھڑا رہنا پڑے گا۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ تو کہا وہ 100 سال تک کھڑا رہنا تو برداشت کر لے گا، 1 قدم بھی نہیں بڑھائے گا نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے۔ کیوں؟
کہ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، 100 سال کھڑا رہنا کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، اب اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور مشکات شریف میں حدیث آتی ہے کہ لکان ان یخسف بہ، کہ اگر اس بندے کو بتایا جائے کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، کہ تمہیں کتنا گناہ ملے گا، تو اللہ کے نبی فرما رہے لکان ان یخسف بہ خیر لہ من ان یمر بین یدیہ، تو اسے کہا دے ہاں بھی تجھے زمین کے اندر دھسا دیں یا یہ گناہ لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ گناہ برداشت نہیں ہے، مجھے زمین میں دھسا دو، یعنی زمین میں دھسنا تو وہ برداشت کر لے گا، آگے سے گزرنا برداشت نہیں کرے گا۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، او جی بس لنگ نہیں ہے، لنگ جو کیڑی گل ہے، لیکن بعد میں کیا ہوگا یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے رات کے 2 بجے ہوں 3 بجے ہوں، ساری سڑک خالی ہے، نہ کوئی پولیس والا کھڑا ہے، کوئی بندہ اشارہ توڑتا کہ آگے نہیں گزرتا۔ ہمارے ہاں چوک میں جو حشر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہ، لیکن وہاں کوئی نہیں گزرتا، کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو ہی کار گزرے گی وہ فلیش ہوگا، آپ کی تصویر آئے گی، گھر آپ کے جرمانہ پہنچے گا، اور جرمانہ اتنا ہوتا ہے کہ بندے کی کار کے آدھے پیسے جرمانے میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ کھڑا ہونا برداشت کر لیتا ہے، گزرنا برداشت نہیں کرتا، کیونکہ بعد میں جو جرمانہ ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے آپ خود سوچ لیں یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ بھئی گزرا ہی تو ہے، کیا ہو گیا اتنا بڑا گناہ بتا دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، موطا امام مالک میں ایک حدیث آتی ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نمازی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب بالفرض ابھی میں بیان کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب ایک بندہ یہاں سے گزرے پھر گزرے تو مجھے بھی غصہ آئے گا، آپ کو بھی غصہ آئے گا، آپ کیا کہیں گے؟ یار تو پیچھوں نہیں لنگ سکتا، تو سامنے کیوں لنگی جانا؟ مطلب یہ کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے اور اس کے درمیان میں تم کیوں حائل ہو رہے ہو؟ اور اگر کوئی اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہو اور پھر کوئی بیچ میں آئے، اب اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ اب جب نمازی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ میں جو آئے گا بتاؤ اللہ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور کس طرح وہ نمازی اس کو برداشت کرے گا کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں آ گیا؟ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے باتیں کرنا کتنا پسند تھا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمان اتنے مشغول ہو گئے، نمازیں قضا ہوئیں، حضور کی بھی نماز صحابہ کے ساتھ ہی، عصر بھی قضا ہوئی، مغرب بھی قضا ہوئی، تو جب عصر کی نماز قضا ہوئی نا کہ اللہ سے ملاقات اور باتوں کا موقع نہ مل سکا، تو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا علی الصلاۃ الوسطیٰ، کہ ان کم بختوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کی قبروں کو، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ کیوں؟ کہ جس کو اس کے محبوب سے باتیں کرنے سے روکا جائے اس کو غصہ تو آئے گا نا۔ اب درمیان سے جو گزرتا ہے اس کو گناہ اس لیے ملتا ہے کہ وہ بندے اور اللہ کا رابطہ توڑ دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں، بخاری ہی کی روایت ہے، اس میں آتا ہے فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، یہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اللہ کے نبی فرما رہے یہ شیطان ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی کہ یہ بندہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس سے تو برداشت ہوتا نہیں ہے، وہ اس نے اس سے کہا تو اس کے بیچ سے گزر تاکہ اس کا اور اس کے اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے۔ دوسری معنی اس کا یہ ہے کہ یہ خود شیطان ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے من الجنۃ والناس، کہ بعض شیطان جنوں میں سے ہیں، بعض انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہی شیطان ہے کہ جو بندے اور اللہ کے تعلق کو توڑنے کے لیے آیا ہے، اور صحابہ کو اللہ اور اپنے درمیان باتیں کرنا اتنا محبوب تھا کہ بیچ میں جو چیز آتی تھی وہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے اپنے باغ میں، تو باغ بہت گنجان تھا، اس میں ایک چڑیا ادھر ادھر گھوم رہی تھی، تو ان کا دھیان ادھر لگ گیا اور یہ بھول گئے کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوئیں۔ سلام پھیرا
اور حضور سے عرض کیا آج اس باغ نے میرے اور میرے اللہ کے درمیان باتوں میں رکاوٹ پیدا کی ہے، میں یہ باغ صدقہ کرتا ہوں، میں نے اس کو نہیں رکھنا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا ان کو شدید اللہ سے باتیں کرنے سے محبت تھی کہ بیچ میں جو چیز آتی تھی اسے برداشت نہیں کرتے تھے، اور جو بندہ بیچ میں آئے گا اس کو کوئی کیسے برداشت کرے گا، اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے بندہ گزرتا کیوں ہے؟ جب کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے اس کے بھی ذمے شریعت نے کچھ کام لگائے ہیں، اور جو آگے سے گزرنے لگا کچھ اس کے ذمے کام لگائے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے، فرض نماز تو ظاہر ہے سب لوگ اکٹھے ہی پڑھتے ہیں، مسئلہ ہے نفل نماز اور سنتوں کا، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام آپ کے ذمے جو ہے وہ یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم دعا مانگ کے فارغ ہو جائیں فوراً سنتیں نہ پڑھا کریں، 2 منٹ 1 منٹ کا صبر کر لیں۔ کیوں کہ کچھ لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، وہ بیچارے جلدی جانا چاہتے ہیں، ان کو گھر میں کوئی کام ہوگا، کوئی ان کی مجبوری ہوگی، کوئی ان کو مسئلہ ہوگا۔ اگر ہم جلدی سے اٹھ کے سنتیں پڑھیں گے، اب انہوں نے گزرنا تھا، اب ہم نے چونکہ جلدی نیت باندھ لی، ان کو گزرنا تھا، اب مجبوراً وہ ہمارے آگے سے گزریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑی سی دعا لمبی مانگ لیں یا تھوڑا ذکر اذکار کر لیں۔ جب ہم دیکھیں بھی ہر بندہ گزرنے والا گزر گیا ہے اور سنتیں پڑھنے والے سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ہیں، اب ہم بھی اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذمے ہے کہ ہم تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمیں سنتیں پڑھنی ہے یا نفل پڑھنے ہیں تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم کسی ستون یا کسی دیوار کی اوٹ میں آ کر ان کو پڑھیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ادھر ستون ہے، اس نے ستون چھوڑ کر الگ سے نماز پڑھنا شروع کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا بازو پکڑا، اور حدیث میں آتا فَأَدْنَاهُ إِلَى السَّوَارِ، اور اس کو کھینچ کر ستون کے سامنے کیا اور فرمایا صلی الیہا، اس کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جب ستون سامنے آئے گا تو اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے، کیونکہ وہ سترہ بن جاتا ہے، اور سترے کے پرلی طرف سے گزرنا گناہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی انسان کو اس کے اوپر کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بخاری کے اندر ہی آتا ہے کہ یہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے فَيُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي إِلَى الْمَصْحَفِ، تو یہ استوانِ عائشہ کے سامنے آ کر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی سنتیں اور اپنے نفل۔ ان سے کسی نے کہا آپ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کو جب کوئی نفل وغیرہ پڑھنے ہوتے آپ اسی ستون کے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے، یعنی ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے تاکہ گزرنے والا گزرے تو اس کو گزرنے سے گناہ بھی نہ ہو اور نماز پڑھنے والا کی نماز میں کوئی خلل بھی پیدا نہ ہو۔ اب میں اور آپ سوچیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ترمذی میں روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کننا نتقی ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی ستون ہے ادھر بھی ستون ہے، ہم دونوں ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے سے ڈرا کرتے تھے حضور کے زمانے میں کہ یہاں کھڑا ہوا اور کوئی گزر گیا وہ بیچارہ گنہگار ہوگا، تو ہم ستون کے آگے آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے اوپر تو کوئی ستون نہیں ہے، نیچے تہہ خانے میں کافی ستون ہے۔ اگر ایسی مسجد ہو جس میں ستون ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ستونوں کے آگے آ کر نماز پڑھیں تاکہ گزرنے والے کو پریشانی نہ ہو۔ دوسری ذمہ داری جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ، اگر ستون نہیں ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مثلا آپ مسجد میں آئے، 2-4 بندے ہیں، آپ نے بھی نفل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہے، تو آپ اگلی صفوں میں آ کر پڑھیں، کیونکہ جب آپ یہاں پڑھیں گے یہاں سے تو کسی نے نہیں گزرنا، جو گزرے گا پیچھے سے گزرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ پچھلی صفوں میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اب گزرنے والا بیچارہ لمبا چکر کھاتا ہے، وہ کہندا اتھوں دی جو لنگ نہ چلے اتھوں لنگ جی، وہ آگے سے گزر جاتا ہے۔ اب اس کو مجبور کس نے کیا؟ میں نے۔
اگر میں آگے نماز پڑھتا تو اس بیچارے کو میرے سامنے سے نہ گزرنا پڑتا۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ جب بھی سنت نفل پڑھیں اگلی صفوں میں آ کر پڑھیں، پچھلی صفوں میں مت پڑھا کریں، تاکہ کوئی بھائی ہمارے آگے سے گزر کر گنہگار نہ ہو جائے۔ دیکھو نا، ہمیں بھی چاہیے ہم کسی کو گناہ کا موقع ہی نہ دیں، نہ یہ کہ ہم دوسروں کے سر پہ ڈال دیں۔ ایک تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تیسری ذمہ داری جو ہماری ہے نماز پڑھنے والے کی، وہ یہ کہ اگر ممکن ہو مسجد میں کوئی سترہ پڑا ہوا ہے۔ سترہ کس کو کہتے ہیں؟ سترے کی جو مقدار ہے وہ 1 فٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے، 2 گٹ۔ اب مثلا میرا یہ بازو ہے، 1 گٹ 2 گٹ تقریباً یہ 1 ذراع ہے، تو اتنا اونچا ہو اور 1 انگلی جتنا کم سے کم موٹا ہو۔ اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، اس سے کم موٹا نہ ہو، 1 انگلی جتنا موٹا اور 1 ہاتھ جتنا لمبا ہو۔ اتنی کوئی چیز آپ اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ آپ نے رکھا ہے، کوئی آپ کے آگے سے گزر گیا تو وہ بھی گنہگار نہیں ہوگا اور آپ کی نماز میں بھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو اس کے ملتی جلتی، مثلا کوئی بوتل ہے لمبی، وہ رکھ لیں اپنے سامنے، یا جیسے یہ تپائی ہے اس کو لمبا کر کے سامنے کھڑا کر لیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو 1 ذراع جتنی لمبی ہو، یہ آپ اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھیے۔ کیوں؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والعنزۃ تحمل بین یدیہ وتنصب بین یدیہ بالمصلی فیصلی الیہا، کہ حضور علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے باہر تو ایک لمبا نیزہ ہوتا تھا۔ عنزہ ایک لمبی لکڑی ہوتی ہے جس کے نیچے پترا لگا ہوتا ہے تاکہ اس کو گاڑیں تو زمین میں وہ گڑ جاتا تھا، وہ آپ کے ساتھ جاتا تھا، پھر حضور کے آگے گاڑا جاتا تھا، پھر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں وہ میسر ہو کوئی ایسا سترہ تو بھائی اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ آگے رکھ کر پھر نماز پڑھیں، بے فکر ہو جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں کہ جی یہاں تو جی سترے ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو ایسا کر لیں، سترے کے جیسی کوئی چیز رکھ لیں، کوئی بوتل رکھ لیں، یا 1 ذراع نہیں مل رہا اس سے کوئی کم چیز ہے وہ رکھ لیں، 1 گلاس ہی رکھ لیں اپنے سامنے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گزرنے والے کو اندازہ ہوگا یہ گلاس یہاں کیوں پڑا ہوا ہے، پھر وہ کہے گا اچھا یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ پھر آپ کے آگے سے نہیں گزرے گا، آپ کے پیچھے سے گزر جائے گا۔ یعنی یہ نشانی ہے اس بات کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے آگے سے گزرنا آپ کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بوتل، کوئی لکڑی، کچھ بھی میں نہیں رکھ سکتا اپنے سامنے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کپڑا یا مصلی، اب دیکھو اندر تو قالین بچھے ہوئے، یہاں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ باہر صحن میں نماز پڑھیں، اس وقت باہر صفیں بچھی ہوئی نہیں ہیں، اب آپ وہاں کھڑے ہیں، کسی کو کیا پتہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہاں صف بچھا کر کھڑے ہوں گے، مصلی بچھا کر کھڑے ہوں گے، کپڑا بچھا کر کھڑے ہوں گے، تو ہر بندہ سمجھے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے پلیٹ فارم پر، اڈوں میں کہیں آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو وہاں مصلی بچھا کر پڑھیں گے تو مصلی نشانی ہوگی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب لوگ آپ کے سامنے سے نہیں گزریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو بھائی نہ لکڑی، نہ سترہ، نہ بوتل، نہ مصلی، اب میں کیا کروں؟ تو علماء فرماتے پھر آخری حل یہ ہے، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، کہ پھر آدمی یوں کرے، اصل میں تو یہ حکم میدان کے لیے ہے، اپنے سامنے لکیر لگا دے، یوں جیسے چاند بناتے ہیں ایسے لکیر لگا دے، پھر اس لکیر کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ گزرنے والا دیکھے گا لکیر لگی ہوئی ہے، اوہو مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے، وہ پیچھے سے گزرے گا۔ لیکن مسجد میں تو لکیر بھی نہیں ہم لگا سکتے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسے ہی ہاتھ سے لکیر لگا دے کہ چلو میرا دل مطمئن ہو جائے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنے سامنے لکیر کھینچ لے، تو آخری درجہ یہ ہے نماز پڑھنے والے کا کہ وہ اتنا ہی کر لے تو امید ہے انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری سے بھائی کیا ہو جائے گا، بری ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں ان سب میں سب سے زیادہ ضروری 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اگلی صف میں سنت اور نفل پڑھیں،
یہ سب سے آسان کام ہے۔ دوسرا، اگر پیچھے پڑھنا پڑے تو دیوار یا ستون کے آگے آ کر پڑھیں، دروازے میں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اب ایک بندہ دروازے میں نیت باندھ لیتا ہے، اس کا مطلب ہے ان دی بدماشی یا لوہن لنگ کے بکھاؤ، میں پڑھن دیا نماز جے ہمت ہے گیتا لنگا۔ تو اب اس کے سامنے سے اگر کوئی گزر گیا تو گناہگار وہ نہیں ہوگا، گناہگار یہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کی قصور ہے، اس بیچارے کی تو غلطی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان دو باتوں کا اہتمام کیا کریں۔ اچھا، اب اگلی بات یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزرنے لگا ہے، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کیسے اس کو بتائیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس کو نہیں پتہ، مثلا وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اکثر جب مسجد نبوی میں یا حرم میں ہوتے ہیں نا تو وہاں یہ بڑا ازدحام ہوتا ہے، دھما دھم لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ گزرنے لگا، آپ کہیں سبحان اللہ، تو وہ ایک دم ڈر جائے گا، ابھی یہ اس نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ چونکہ عرب کے محاورے میں سبحان اللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی عجیب کام ہونے لگے۔ اب چونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بڑا عجیب کام ہے، برا کام ہے، تو اس پر کہیں گے سبحان اللہ تو وہ ایک دم چونک جائے گا، اس نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ وہ سمجھ جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ آپ کے پیچھے سے گزرے گا تو اس سبحان اللہ کہنے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، چونکہ یہ عذر کی وجہ سے آپ نے کہا ہے۔ اور یہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کی بہن حضرت اسماء آ گئیں، انہوں نے آ کر حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کیا بات ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سورج گرہن لگا ہوا تھا تو حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی نماز ہے، یہ تو نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے نماز پڑھتے پڑھتے کہا سبحان اللہ، یعنی اس کو اندازہ ہو کہ مجھے بولنا نہیں چاہیے نماز پڑھنے والے کے ساتھ۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ آپ کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ دوسرا حل کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر سنت اور نفل میں جب قرات کریں گے تو آہستہ آہستہ ہی کریں گے۔ تو اب آپ اپنی قرات کو تھوڑا سا 1-2 آیت آدھی آیت اونچی پڑھ دیں۔ مثلا آپ سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، اب وہ گزرنے لگا، آپ یہاں پر پہنچے لا اعبد ما تعبدون، اب وہ آگے آئے تو آپ یوں کہہ دیں ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک آیت اونچا پڑھ دیں۔ وہ ایک دم ڈر جائے گا بھی یہ اس نے اونچا کیوں پڑھا ہے، پھر وہ سمجھے گا اچھا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب وہ آپ کے پیچھے سے گزرے گا، اب آپ کہیں گے لو جی ظہر کی سنتوں میں اونچا پڑھ دوں گا تو میری تو نماز ٹوٹ جائے گی، نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز میں نماز پڑھائی اور اس میں اونچی قرات کی ہے، صحابہ کو بتانے کے لیے کہ اس میں بھی قرات ہوتی ہے اور یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ تو چونکہ وہ عذر تھا، یہاں بھی عذر ہے، آپ اونچی قرات کر دیں، اس کو پتہ چل جائے گا، وہ رک جائے گا آپ کے سامنے سے۔ آپ کہتے ہیں جی نہیں میرے سے یہ نہیں ہوگا۔ اگلا پھر حل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ گزر رہا، آپ اشارہ کر دیں، ایسے کر دیں، یہ اشارہ، اب وہ سمجھ جائے گا اس نے اشارہ کیا کہ پیچھے ہو جاؤ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ آپ کے پیچھے سے گزرے گا، اب بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کر رہے تو پھر حدیث بخاری کی روایت ہے فَلْيَدْفَعْهُ، تو اب اس گزرنے والے کے لیے نمازی کو چاہیے اگر وہ اس کی رینج میں ہے، مثلا آپ یہاں کھڑے ہیں، کوئی بندہ یہاں سے گزر رہا ہے تو آپ ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا پیچھے کو دھکیل دیں، ایسے پیچھے کر دیں، اپنی نماز پڑھیں۔ اب وہ سمجھ جائے گا مجھے پیچھے کیا گیا تو میں غلطی میں تھا، وہ آپ کے پیچھے سے گزرے گا۔ یہ نہیں کرنا کہ وہ بندہ جا رہے اگلی صاحب سے تو اسی اگے ٹور کے انہوں اتھو جا کے منع کرو، ایسا کام نہیں کرنا۔ کھڑے کھڑے اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو روک دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر آپ نے اس کو ہاتھ سے پیچھے کیا، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہا، آگے سے گزر رہا ہے، اب آپ کو چاہیے آپ اس سے جھگڑا کریں، سختی سے روکیں اسے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، احناف کے ہاں نماز میں یہ جو فَلْيَدْفَعْهُ کے بعد فَلْيُقَاتِلْهُ ہے، اب اس کا مطلب ہے اس سے قتال کرو۔ قتال عربی میں جھگڑے کو کہتے ہیں، سخت جھگڑا۔ اب وہ سخت جھگڑا کیا ہے؟ انہوں کو سن مار دیے؟ نہیں، سخت جھگڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم جھگڑا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ دھکا دے کر روکنے کی کوشش کر لیں۔ اگر وہ رکتا ہے، نہیں رکتا تو پھر اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وجہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ،
نماز میں اللہ کے سامنے سکون سے کھڑے رہو، اور یہ یوں لڑ رہا ہے تو یہ سکون ہے؟ تو آیت کہہ رہی ہے آرام سے کھڑے ہو جاؤ، حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سختی سے روکو۔ اب دونوں میں توازن پیدا کرنا ہے کہ ایک دفعہ روک دیں، اس کے بعد پھر اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اب اپنے سکون سے نماز پڑھیں، اب اس کی غلطی ہے، اللہ جانے وہ جانے، ہم معاملے سے بری ہو گئے۔ دیکھیں اس کو آپ یوں بھی سمجھیں، ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور وہ گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو پھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جھانکے آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو جھانک رہا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، اس نے کتنا گندا کام کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دینی ہے، جیسے استاذ کے جس نے کل سبق یاد نہ کیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو کیا خیال ہے جو نہیں یاد کرتا استاد اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے؟ مطلب وہ اس لائق ہے کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں، وہ توڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں مطلب ہے نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، آپ نے منع کیا، وہ باز نہیں آ رہا، وہ اس لائق ہے کہ اس سے جھگڑا کریں، لیکن کرنا آپ نے نہیں ہے کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھتے رہیں۔ اور آپ خود سوچیں، ایک بندہ اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہو، کوئی بندہ گزرے، وہ اس سے لڑائی میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے دفعہ ہو اور جی سنائیں، وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نماز پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے لڑنا نہیں چاہیے۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو عصر کی نماز ابھی کھڑے ہونے والی تھی، 15-20 منٹ تھے، تو میں نے دیکھا وہ ایک عربی تھا، وہ بڑا غصے والا تھا، تو وہ سنتے پڑھ رہا تھا اپنے۔ ایک بندہ گزرا، اس نے یوں اس کو دھکا دیا اور بڑا شدید دھکا دیا، وہ بیچارہ یوں پیچھے کو ہوا، اس نے بیچارے نے اس نماز پڑھتے ہوئے کو ڈانٹ دیا کہ یہ کیا طریقہ پیچھا کرنے کا۔ خیر وہ پیچھے سے گزر گیا، پھر وہ نماز پڑھتا رہا۔ پھر ایک بندہ گزرا، وہ تھوڑا آگے تھا، اس نے 2 قدم آگے بڑھ کے اس کو یوں روکا، پھر پیچھے کیا، پھر پیچھے آ گیا، ایسے کھڑا۔ اب میں اس کا تماشا دیکھ رہا ہوں یہ کر کیا رہا ہے۔ اچھا پھر ایک اور آیا، وہ بھی اسی کی طرح کا تھا ڈیٹ، تو وہ گزرنے لگا، اس نے اس کو یوں کیا، وہ پھر گزرنے لگا، اس نے اس کو پھر دھکا دیا۔ اخیر وہ غصے میں کہنے لگا کہ میں گزر کے ہی رہوں گا، اور وہ گزر کے ہی رہا اس کے سامنے سے۔ میں نے کہا یہ کیا نماز؟ اب آپ بتائیں یہ کوئی نماز ہے جس میں وہ بیچارہ ایسے جھگڑا کر رہا ہے؟ تو یہ مطلب نہیں کہ نماز میں اللہ کو چھوڑ کے بندے سے لڑنے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے جھگڑا کرے، لیکن کرنا نہیں ہے۔ ایک بات۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جس بندے کو نمازی کے آگے سے گزرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فارغ ہو گئے، اب آپ کو جانا ہے، اب پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یا دائیں بائیں پڑھ رہا ہے، یہ آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ کے بالکل پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اگر اس کے دائیں یا بائیں ہوں گے یہ گناہ نہیں ہے، اس کو نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہتے، اس کو ہٹنا کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چارپائی پر بیٹھی ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام آ کر نماز شروع کر دیتے، اور میں حضور کے بالکل سامنے ہوتی تھی، اور کہتی کہ مجھے کوئی کام یاد آ جاتا، اب میں سوچتی حضور نماز پڑھ رہے ہیں میں کیا کروں گی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فَأَنْسَلُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو میں اچانک حضور کے سامنے سے کھسک جاتی، کبھی ادھر نکل جاتی کبھی ادھر نکل جاتی۔ تو چونکہ نمازی آپ کے بالکل سیدھ میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے، اس کو گزرنا نہیں کہتے، اس کو ہٹنا کہتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگلی بات، آپ نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے نہیں ہے بلکہ میرے دائیں اور بائیں کہیں نہ کہیں کھڑا ہے، اب جہاں جگہ ہے آپ وہاں سے گزر جائیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ ادھر ہے، بندہ بھی ادھر ہی کھڑا ہے، اب میں کیا کروں، کیسے مجھے گزرنا ہے؟ اب اس کے گزرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ایک نمازی اپنا ذکر کر رہا ہے، آپ اس کو کہو بھائی بات سنو، آپ یہاں بیٹھ کے ذکر کر لو۔ مثلا میرے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں نے ان کو بلا کر یہاں بٹھا دیا، اب یہ سترہ بن گیا، میں آگے سے گزر کے نکل جاؤں گا، یہ اپنا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو آپ کسی نمازی کو آگے کھڑا کر دیں، وہ آپ کا سترہ بن جائے گا، آپ نکل جائیں، وہ اپنا بھگتے پھر، اب وہ تو کہیں نہیں جا سکتا، لیکن اس نے چونکہ بیٹھنا ہے آپ اس کو کھڑا کر دیں، یہ بھی طریقہ ہے، آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں۔
اب مسجد میں بندہ بھی کوئی نہیں ہے، یا ہیں تو سب اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو گزرنا ہے، پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ یہ کریں، اگر آپ کے پاس کوئی رومال ہے تو آپ اس رومال کا سترہ بنائیں۔ مثلا اب یہ رومال ہے، میں نے اس کو ایسے کر دیا، اب یہ 1 ذراع لمبا ہو چکا ہے، تو اس رومال کو نمازی کے آگے کریں، اب یہ عارضی سترہ بن گیا اور آپ گزر کر رومال کھینچ لیں اور رکھ کر چلے جائیں، اگر کسی کا ہے اپنا ہے تو ساتھ لے جائیں۔ تو اب اس رومال کو عارضی طور پر آپ سترہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہے گزرنے کا، اس سے آپ گناہ سے بچ جائیں گے اگر آپ کو بہت مجبوری ہے کہ آپ کو گزر کے جانا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی بندہ بھی کوئی نہیں ہے، رومال بھی کوئی نہیں ہے، اب مجھے گزرنا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اب آپ یہ دیکھیں دائیں بائیں کوئی لکڑی، کوئی چھڑی، کسی بابا جی کی لاٹھی، کچھ پڑا ہوا ہے، جو کوئی چیز پڑی ہے وہ لاٹھی چھڑی آپ اس کے سامنے کھڑی کریں، تھوڑی دیر گزر جائیں، اس کے بعد اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر آپ وہاں سے نکل جائیں، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ تپائی ہے، اب یہ جیسے اس پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ اس کو یوں کھڑا کر دیں اور گزر جائیں، اب یہ 1 ذراع اونچی ہے، 1 ہاتھ سے اونچی ہے، سترہ بن گئی، آپ اس طرف سے نکل جائیں، اس کو اٹھا کے رکھ دیں یا وہیں پڑی رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا، لیکن بچانا ہے اپنے آپ کو گناہ سے۔ اب اگلی بات ہے، آپ کہتے ہیں جی بندہ بھی کوئی نہیں، رومال بھی کوئی نہیں، چھڑی بھی کوئی نہیں، تپائی بھی کوئی نہیں، اور مجھے گزرنا ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے لیے تو بہت مسئلہ ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں شریعت کا ایک اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب آدمی کو کوئی شدید مجبوری پیش آ جائے تو ایسی صورت میں وہ کام جو منع ہے اللہ اس میں گنجائش پیدا کر دیتے ہیں۔ اب شدید ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بڑا سخت پیشاب آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھے گزرنا ہے۔ اب اگر آپ کھڑے رہے اس کے انتظار میں، اس نے تو ماشاءاللہ لمبی نماز نیت لی ہے، اب وہ اتنی لمبی نماز پڑھے اور آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو مسجد میں نکل جائے گا پیشاب، اب آپ کو ہوگی پریشانی۔ اور ایک آدمی کہیں بس میں جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے شدید پیشاب آیا، مجھے اتارو، تو وہ کہنے لگا یہ نان سٹاپ گاڑی ہے، یہ نہیں رکے گی۔ وہ کہنے لگا یار اتار دو، اسی دوران اس بیچارے کا پیشاب نکل گیا۔ وہ کنڈکٹر کہتا ہے یہ کیا کیا؟ کہتا ہے یہ بھی نان سٹاپ گاڑی ہے، پھر یہ بھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ اب کسی بندے کی یہ پوزیشن ہو کہ نان سٹاپ گاڑی ہے، وہ کہے بھئی کچھ ہو، اب یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی گر رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس کی جان بچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک شدید مجبوری ہے۔ یا آپ مسافر ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہیں میری تو گاڑی نکل جائے گی، بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے اور میں انتظار کروں گا تو ٹرین گئی، میری بس گئی، یا میری کوئی بھی ایسی سواری نکل جائے گی، تو اس قسم کی، یا آپ آفس پہنچتے ہیں، آپ کا ٹائم ہو گیا اور یہ بندہ نماز ختم نہیں کر رہا اور آپ کا آفس ٹائم لیٹ ہو گئے تو آپ کو جرمانہ ہوگا یا باس ناراض ہوگا۔ تو ان مجبوریوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں رک نہیں سکتا، مجھے جانا ہی جانا ہے، تو پھر نمازی کے آگے سے بھی کوئی گزرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا ایک آسان حل یہ ہے، آپ یہ کریں کہ یہ دیکھیں کہ مسجد میں نمازی جہاں کھڑا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر آپ نمازی کے 8 فٹ آگے سے گزر سکتے ہیں، یعنی مثلا اس صف پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو 2 صفیں چھوڑ کر تیسری صف تقریباً یہ فاصلہ کافی بن جاتا ہے، سجدے سے آگے 8 فٹ، تو وہ اگلی 2 صفیں بن جائیں گی۔ تو نمازی کے سجدے کی جگہ سے آگے 8 فٹ سے آپ گزریں گے یا 2 صفیں چھوڑ کر گزریں گے تو اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا بندہ پڑھ رہا ہے آخری صف میں نماز، آپ یہاں سے گزر جائیں، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر گناہ نہیں ہے۔ دلیل بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مینا میں آیا تو حضور صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، میں اونٹنی پر گدھی پر بیٹھا ہوا تھا تو میں ان کے آگے سے ہی گزر گیا اور آگے میں نے گدھی کھڑی کی، پھر میں بھی نماز میں شامل ہو گیا، اور بعد میں کسی نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ علماء فرماتے اس لیے کہ وہ اتنے آگے سے گزرے تھے کہ نمازیوں کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کی نگاہ ہوتی ہے سجدے میں،
تو سجدے کی جگہ نگاہ ہو تو 2 صفوں سے آگے گزرنے والا بندہ بندے کو نظر نہیں آتا، اگر وہ واقعی نماز کے اندر مشغول ہوگا تو اس سے پتہ چلا کہ آگے سے گزرنا منع تب ہے جب نماز میں خلل آئے، اور جب وہ گزر ہی اتنی دور سے رہا جہاں خلل ہی نہیں ہوگا تو اس کا گزرنا گناہ کیسے ہوگا؟ تو آپ آگے سے گزر جائیں، اب آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی بندہ نماز ہی دوسری صف میں پڑھ رہا ہے اور گزرنا بھی یہیں سے ہے، اب میں کیا کروں؟ تو پھر آنکھ بند کر کے نکل جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شدید مجبوری ہے، یہ آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کو مجبوری ہے کہ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا، تو پھر ایسے آدمی کو گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجبور ہے۔ اور ہمارا دین اتنا سخت نہیں ہے کہ بندے کو باندھ کے کھڑا کر دیا، ابھی تو لنگنا ہی نہیں، بہت مجبوری ہے تو بھائی گزر جا، اب گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی بندے کو دیکھ رہے ہیں، وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹیں، وہ تینوں پتہ نہیں نماز پڑھدا پیا ہے، پتہ کتنا سخت گناہ وا، تینوں مسئلے دا نہیں پتہ، نہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں یہ آخری بندہ ہے، وہی والا شدید مجبوری والا، پتہ نہیں اس کی سواری جا رہی ہے، پتہ نہیں گھر میں کیا مجبوری ہے، تو وہ پاگل تو نہیں ہے نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے۔ اگر وہ گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی بڑا مجبور ہے اور گزرے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو سمجھا لوں گا تو جھگڑا نہیں ہوگا، اور اگر میں یہ بات اپنے آپ کو نہ سمجھا سکا تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس سے لڑوں گا، وہ کہے گا تینوں بہتا پتا، تو وڈا مفتی رہندا نہیں، سانوں بھی پتا، واسی بھی مسئلے پڑے ہوئے ہیں، لنگ سکتے ہیں اگوں، کیونکہ وہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ وہ مجبور ہے، اس کو ڈانٹیں نہیں۔ ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں اس کی عادت ہے، ہمارا نمازی ہے وہ اکثر ایسا کرتا ہے، اب اس کو بلائیں، بٹھائیں کہ دیکھو بیٹا نمازی کے آگے سے گزرنا تو بہت سخت گناہ ہے، تم اس کا اہتمام نہیں کرتے، کیا کرو بیٹا، ایسا کیا کرو، آگے سے جایا کرو، پیچھے سے جایا کرو، ستھرا رکھ دیا کرو، اس کو کچھ سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں گے، امید ہے وہ آپ کی بات لے گا، وہ آپ کی بات کا برا نہیں منائے گا۔ تو کیا خیال ہے اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کریں؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں جب نماز پڑھوں گا میں کسی کو موقع نہ دوں کہ وہ نماز پڑھے۔ میں نے اپنے ایک استاذ کو دیکھا، یہ بڑی اچھی عادت ہے، ہم بھی اس کو سیکھیں۔ وہ جب سنتیں پڑھتے تھے نا، مثلا 2 نمازی ہیں نا، وہ دونوں نمازیوں کے درمیان میں پڑھتے تھے کہ ادھر والا ادھر چلا جائے، ادھر والا ادھر چلا جائے، کسی کو دقت نہ ہو، یعنی کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے کہ دوسرے کو تنگی ہوگی۔ تو وہ بڑے اہتمام سے ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے کہ اگلا بندہ ادھر یا ادھر جانا چاہے تو چلا جائے، اس کو کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ تو ہم بھی اس کی کوشش کر لیا کریں بھائی، اور اگر ہمیں گزرنا پڑے تو پھر ان وعیدوں کو یاد رکھیں کہ بھئی 1 سال کھلوتا رہنا برداشت تھا، میں لنگنا نہیں، تو بیٹھ جائیں، انتظار کر لیں، ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بیٹھ نہیں سکتا، مجھے مجبوری ہے، پھر آپ گزر جائیں۔ یہ آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کو پتہ ہوگا کہ آپ کتنے مجبور ہیں، پھر انشاءاللہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھیں۔